وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کی ایک جماعت وہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھی، اللہ کی یاد میں مشغول تھی، اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لائے اور نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ بتایا کہ ہم اللہ کی یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ جو بندے میرا ذکر کر رہے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ جو ذکر کرنے والے ہیں وہ کتنی پیاری مجلس ہوگی جس کے لیے میرے پروردگار نے نبی علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ بھی ان میں جا کے شامل ہو جائیے. تو بڑے ہی خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں کچھ دیر کے لیے اپنی یاد کے لیے بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے. ورنہ دنیا کے چاہنے والے تو بہت ہیں اور ان کی چاہتے ختم ہی نہیں ہوتی، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اللہ کی یاد کے لیے. یہ اللہ کی یاد یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مجالس میں سے ایک مجلس ایسی بھی تھی جس میں اللہ کے حبیب علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. کیا فرمایا؟ تمہاری دنیا سے. گویا کہ ایسے جیسے لا تعلقی کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا تو اس دنیا کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. اور واقعی ایسا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اس دنیا سے مخ موڑ کے رکھتے تھے، بلکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دنیا کی محبت یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دل میں بھلا دنیا کی محبت کہاں آ سکتی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے گھر میں ایک مرتبہ کچھ صدقہ کرنے کے لیے کچھ مال موجود تھا. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نماز پڑھانے کھڑے تھے، تکبیر ہو چکی تھی، اس کے باوجود اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نماز کی نیت نہیں باندھی بلکہ گھر تشریف لے گئے کہ مجھے اتنا بھی گوارا نہیں کہ میرے گھر میں مال پڑا ہو اور میں پھر نماز پڑھ رہا. تو اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں. سب سے پہلی چیز فرمایا خوشبو پسند ہے. دوسری چیز فرمایا کہ نیک عورت پسند ہے. اور تیسری چیز فرمایا مجھے نماز پسند ہے. اچھا خوشبو پسند ہے تو خوشبو کا کیا کام ہے؟ خوشبو انسان کو ظاہری طور پر معطر کر دیتی ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آپ کی دنیا میں سے
3 چیزیں پسند ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ خوشبو، تاکہ انسان ظاہری طور پر اس سے معطر ہو جاتا ہے، انسان کی طبیعت اچھی ہو جاتی ہے، فرحت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ نیک عورت پسند ہے۔ یاد رکھیں جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو انسان کی توجہ کا قبلہ ایک ہو جاتا ہے، اور جو انسان کے ذہن میں گناہوں کے خیالات آتے ہیں وہ خیالات نہیں آتے، بلکہ بندہ اس ضرورت کو گھر ہی پورا کر لیتا ہے، انسان ذہنی طور پر بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ مجھے نماز پسند ہے، اور نماز یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب عرش پہ تشریف لے گئے تو میرے پروردگار نے اپنے محبوب کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اور نماز کا کیا کام ہے؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ گویا کہ ان چیزوں کے استعمال سے، ان چیزوں کے عمل کرنے سے گویا کہ انسان ظاہری طور پر بھی پاک ہو جاتا ہے اور باطنی طور پر بھی پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بھی پسند ہیں اور پاک رہنے والے بھی پسند ہیں۔ تو اسی لیے جب بندہ خوشبو لگاتا ہے، شادی کر لیتا ہے، تو انسان ظاہری طور پر پاک ہو جاتا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان باطنی طور پر پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی تاکہ انسان ظاہری طور پر بھی پاک ہو جائے اور باطنی طور پر بھی پاک ہو جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو گویا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو راحت پہنچاتا ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو نبی علیہ السلام جاتے جاتے ہمیں دے کے گئے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، جیسے گھر میں اگر ماں باپ عمرے پہ جا رہے ہو نا تو وہ سارا سامان سمیٹتے ہیں، سامان اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، گھروں کو تالے لگاتے ہیں، جو نا پیٹیوں کو تالے لگتے ہیں، سارا سامان سمیٹ کے جو بچے گھر میں ہوتے ہیں نا تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا بیٹا ہم نے یہ سامان محفوظ کر دیا، اب آپ ان میں سے ایک کو، بچوں میں سے ایک بڑے بچے کو کیا کرتے ہیں؟ چابی دے جاتے ہیں، یہ چابی ہے، اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو فلاں جگہ پڑے ہے، اگر فلاں مال کی چیز کی ضرورت ہو فلاں جگہ پڑی ہے۔ گویا کہ وہ باقی سارے تالے لگا کے چابیاں ان کے ہاتھ میں جاتے جاتے پکڑا جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جاتے جاتے اللہ کے خزانوں کی چابی وہ نماز ہے، جاتے جاتے اپنی امت کو دے گئے کہ اے میرے امتیو، تمہیں کبھی ضرورت پڑ جائے، تمہیں کبھی مال کی ضرورت ہو، تمہیں کبھی دولت کی ضرورت ہو، تمہیں کبھی سکون کی ضرورت ہو، یہ چابیاں ہیں، تم ان چابیوں کو لگا لینا، اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہیں رزق بھی ملے گا، مال بھی ملے گا، جو چاہو گے ملے گا۔ چابیاں یہ ہیں، آپ کو چابیاں لگانی آنی چاہیے۔ تو جنہوں نے اس چابی کو سمجھا تو وہ اپنے مسائل اسی طرح حل کرتے تھے۔ سید مبارک شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، تو اللہ کی رحمت یہ ہے کہ وہ نفل بڑے کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ سفر کرتے، اگر کسی کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں کہیں مسجد آ جاتی تو وہی نفل پڑھنا شروع کر دیتے۔ لیٹ ہوتی تو کوئی بات نہیں، کہتے یہ مسجد کیا کہے گی، مبارک یہاں سے گزر گیا اور سجدہ بھی نہ کیا۔ کثرت کے ساتھ نفل پڑھتے رہتے تھے، حتیٰ کہ اگر کسی کا کوئی کام ہوتا، بولتے کم تھے، کسی کے گھر میں تشریف لے جاتے، وضو فرماتے، فرمائے ہوں مصلی بچھاؤ اور نماز پڑھتے، نماز کے بعد دعا مانگتے، اللہ ان کی مصیبتوں کو ٹال دیتا تھا۔ عبد الحکیم شہر کی بات ہے، تو ہم جب قرآن مجید حفظ کرتے تھے نا تو اس وقت ایک گھر میں ہم قرآن مجید پڑھنے کے لیے گئے،
تو جس گھر میں ہم گئے وہ بڑی عمر کے بزرگ تھے، وہ کہنے لگے میں سید مبارک شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ تو میں نے پوچھا بابا جی کوئی آپ بات ہی سنا دیں ان کی زندگی کی۔ تو کہنے لگے، تھوڑی دیر سوچا، پھر کہنے لگے اچھا سنا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جس گھر میں آپ ابھی آئے بیٹھے ہیں نا، اسی گھر میں جب ہم سوتے تھے تو جب ہم سونے لگتے تو گھر میں روڑے آتے تھے، پتھر پھینکے جاتے تھے، تو ہم ڈرتے تھے، بڑے پریشان ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم ان کے پاس گئے تو ان کو ساری بات سنائی، کہتے ہوں کر لیتے ہیں، بولتے کم تھے، کر لیتے ہیں معاملہ۔ کہتے ہیں جب کئی مرتبہ میں گیا وہ نہیں آئے تو مجھے سچی بات یہ ہے کہ ناراضگی ہوئی کہ مجھے پریشانی ہے، اور وہ ہوں کر کے ٹال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں ناراض ہو کے گھر آ گیا نا تو کچھ دیر کے بعد جو ہے نا یہ موچی کا کام کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں اپنی دکان پہ موچی والا کام کر رہا تھا تو مجھے کسی نے بتایا بھائی وہ پیر مبارک شاہ وہ بھی آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ اور بھی آ رہے ہیں۔ ان کو والدہ کی دعا تھی، 40-50 بندہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا، لہذا وہ بھی ساتھ آ رہے ہیں۔ کہتے میں پریشان ہوا کہ میں اب کیا کروں گا، اتنے لوگ آ رہے ہیں، اتنے لوگوں کا کیسے اکرام کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ بنانا والا بسکٹ ہے نا، آج بھی ملتا ہے، تو کہتے ہیں وہ میں نے ایک بسکٹ لیا، ایک پاؤ دودھ لیا کہ ان کو چائے بنا کے اور بسکٹ دوں گا، باقی سب لوگوں کو کچھ نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ گھر تشریف لائے تو بسکٹ تو میں نے ان کے ہاتھ میں وہاں سامنے ڈبہ رکھ دیا، اور جو چائے بنانی تھی اس میں سے پاؤ میں سے بھی آدھا دودھ میں نے خود رکھ لیا۔ ایک کپ چائے بنایا اور وہ آتے ہی انہوں نے کیا کہا، وہی میں نے جو عرض کیا ہے، آتے ہی کہا ہوں مصلی بچھاؤ، نفل پڑھتے رہے، اللہ سے دعا کی، فرمایا اب ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر کبھی یہ معاملہ نہ ہوا، جو گھر میں روڑے آتے تھے یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں برکت یہ ڈالی تھی کہ 40-50 بندے تھے، چائے تو انہوں نے رکھی اور بسکٹ بند تھا اور کھولا اور سب کو دیتے گئے، سب لوگوں کو بسکٹ دے دیے، اور بعد میں آخر میں بسکٹ پھر بھی باقی تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے مسائل کو اللہ سے کیسے حل کرواتے تھے، نماز کے ذریعے سے، کیونکہ یہ اللہ کے خزانے کی چابی ہے۔ اس لیے صحابی رسول کا باغ تھا، وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی تو باغ خشک ہو رہا تھا، اپنے باغ میں تشریف لائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے سکھایا تھا ان کو کہ یہ اللہ کے خزانے کی چابی ہے، لہذا انہوں نے باغ میں آ کے نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، اللہ نے بارش عطا فرمائی۔ جب باہر نکل کے دیکھا تو ساری جگہ خشک تھی، کہیں بارش تھی نہیں، اور ان کا باغ پانی سے سیراب ہو چکا تھا۔ ایک صحابی رسول سفر کر رہے تھے تو سفر کے دوران ایک بندہ ملا، پوچھا کہاں جانا ہے، انہوں نے بتایا میں نے فلاں جگہ جانا ہے، کہتا آؤ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ وہ جب لے کے چلا تو وہ تو تھا ڈاکو، وہ تو راہبر نہیں، راہزن نکلا، لہذا وہ تو ایسی جگہ لے گیا جہاں پر لوگوں کے گلے کاٹ دیتا تھا اور ان سے مال اور مویشی جو بھی ہوتا وہ چھین لیتا تھا۔ لہذا اس صحابی کو بھی اسی راستے پہ لے کے جب صحابی نے آگے دیکھا کہ یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے، لوگوں کی گردنیں اتری پڑی ہیں اور یہ مجھے یہاں لے آیا، کہنے لگا جی آپ مقام پہ پہنچ گئے ہیں، اب آپ مقام پہ پہنچ گئے ہیں، تو اب یہ ہے جو کچھ ہے میں نے آپ نے گردن اتارنی ہے۔ صحابی رسول کہنے لگے آپ کو مال چاہیے تو آپ مال لے لیں، کیا ضرورت ہے کہ آپ نے میری گردن اتارنی ہے؟ نہیں، اس نے کہا کہ یہ تو میرا کام ہے، یہ تو میں نے کرنا ہے۔ صحابی رسول کہنے لگے اچھا اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو پھر مجھے پہلے نماز پڑھنے دے۔ وہ ہنسا، جیسے آج کل کے بعض بے وقوف لوگ ہیں نا، وہ عقل پرست ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ ایمان کی اور نماز کی، قرآن کی کیا طاقت ہے، عقل پہ زور دیتے ہیں اور عقلی طور پر فیصلے کرتے ہیں۔ اب وہ کہنے لگا اچھا ہنسا بھی صحیح، کہنے لگا یہ جو ساری کھوپڑیاں پڑھی ہیں نا، انہوں نے بھی نماز پڑھی ہے، ان کو بھی نماز نے کوئی فائدہ نہیں دیا، آپ نے پڑھنی ہے تو پڑھ لے۔ اب صحابی رسول نے نبی علیہ السلام سے سیکھا تھا کہ کیسے اللہ سے منوانا ہے، لہذا
انہوں نے نفل پڑھے، نفل پڑھ کے اللہ سے مانگا، دعا کی، یا داؤد یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک التی لا ترام وملکک الذی لا یضام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث وغثنی یا مغیث وغثنی۔ 3 مرتبہ یہ دعا کی تو چوتھے آسمان کا فرشتہ وہ ان کے پاس پہنچ گیا، انسانی شکل میں گھوڑے پہ آیا، اور اس جو ڈاکو تھا اس کے تلوار ماری اور سر اس کا قلم کر دیا، اور صحابی رسول کی اللہ نے یوں حفاظت فرمائی۔ جب وہ بچ گئے، یہ گھڑ سوار جب جانے لگے، صحابی پوچھنے لگے بھائی آپ بتاؤ تو صحیح آپ کون ہو کہ جن کی وجہ سے اللہ نے میری حفاظت فرمائی ہے؟ وہ کہنے لگے میں انسان نہیں بلکہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے اللہ سے مانگا تو آسمان بھی لرزنے لگ گیا ہے، 1 مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، آخر میں نے کہا اے اللہ یہ کام میرے ذمہ لگا دیجئے، میرے پروردگار نے یہ کام میرے ذمہ لگا دیا۔ اب خوشخبری یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اگر کسی انسان کا کوئی کام بھی ہو، وہ 4 رکعت نماز پڑھے نفل، اور اس کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، پھر اللہ سے مانگے، دنیا مانگے یا آخرت مانگے، میرا اللہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ تو یہ نماز کیا ہے؟ اللہ کے خزانے کی چابیاں ہیں۔ تو جب بھی مانگنا ہے کہاں سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ کیسے مانگنا ہے؟ نفل پڑھنے، اچھی طریقے سے وضو کر لیں، پھر نفل پڑھیں، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھا کریں، اس کے بعد مانگا کریں، وہ عطا فرمانے والا ہے۔ اصل بات یہ ہے ہم کہتے ہیں ہم ساڑی تو سندا ہی نہیں، کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ پروردگار تو وہ ہے جو کالی چیونٹی ہو، کالے پتھر پہ چلے، کالی رات ہو، میرا پروردگار اس کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے پاؤں کے چلنے کی آہٹ کو بھی وہ سماعت فرماتا ہے۔ اگر اس چیونٹی کے پاؤں کی آہٹ کو وہ سنتا ہے تو بتاؤ کیا آپ پروردگار کو پکاریں گے تو میرا پروردگار نہیں سنے گا؟ نہیں، میرا پروردگار اس بات پہ قادر ہے کہ میرے پروردگار کی سماعت اتنی تیز ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان وہ سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر بندہ جدا جدا طریقے سے، جدا جدا ضرورت پروردگار سے مانگے، میرا پروردگار ہر ایک کی سننے پر بھی قادر اور ہر ایک کو ہر ایک کی فرمائش کے مطابق دینے پر بھی قادر۔ اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ مجھے کیا ہے، نماز پسند ہے، اسی لیے یہ اللہ کے خزانے کی چابی نبی علیہ السلام دے کے گئے ہیں، جب ضرورت ہو تو اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگ لیا کرو، میرا پروردگار عطا فرمائے گا۔ ایک اور صحابی ہے، کہتے ہیں آپ کو اللہ سے ضرورت ہو یا انسانوں سے ضرورت ہو، آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور پھر کیا کریں؟ اللہ سے یوں دعا کریں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ آپ یہ دعا کریں اور پڑھ کے پھر اللہ سے مانگیں۔ صحابی کہتے ہیں اگر کسی انسان سے کچھ لینا دینا ہے یا پروردگار سے لینا دینا ہے، یہ دعا کر کے پھر اللہ سے مانگ کے آپ چلیں، میرا پروردگار دنیا کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا اور میرا پروردگار اخروی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا۔ تو کیا ہے؟ آنکھیں، نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نماز اللہ کے خزانے کی چابی ہے۔ یہ آج سے ہی بات یاد کر لیں، جب مشکل پیش آ جائے در در کے دھکے کھانے کی بجائے اس در پہ آ جاؤ جو سب کو عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک فقیر مانگ رہا تھا اور نابینا تھا، تو وہ دروازے پہ دستک دیتا دیتا جب مسجد کے دروازے پہ پہنچا، بار بار
ڈنڈے سے مار رہا ہے، او بھائی در کھولو، مجھے خیرات دو، مانگ رہا ہے، کوئی آواز ہی نہیں آ رہی۔ ایک بندہ گزرا، کہنے لگا بابا جی یہ مسجد کا دروازہ ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، آپ یہاں کھڑے ہو، کہیں اور جاؤ۔ وہ کہنے لگا اچھا یہ اللہ کے گھر میں پہنچ گیا ہوں میں۔ اس کا جو کاسا تھا اس نے زمین پہ مارا اور اس کو توڑ دیا۔ اس نے کہا جب اللہ کے گھر میں پہنچ آیا ہوں تو مجھے لوگوں کے گھروں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے اللہ کی ذات پہ یقین ہوگا تو ملے گا۔ جن کا یقین تھا ان کو ملتا تھا، جن کا یقین ہے ان کو ملتا ہے، اور جن کا اللہ کی ذات کو یقین نہیں وہ یوں ہی شکوے کرتے رہ جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کھاتے حرام ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری وہ سنتا نہیں۔ حرام کھانے والا بندہ اگر وہ چیختا چلاتا رہے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے مانگتا رہے، میرا پروردگار اس بندے کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ پیٹ میں حرام ہے اور اوپر پروردگار کے سامنے پکار کر رہا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب تو تمہارے پیٹ میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اکل لقمۃ من حرام لم یقبل له صلاۃ 40 لیلہ، فرمایا جو ایک لقمہ حرام کا کھا لے میرا پروردگار اس بندے کی 40 راتوں کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک لقمے کی نحوست یہ ہے، اور جو بندہ پیٹ بھر کے کھائے اور پھر 3 ٹائم میں حرام کھائے اور پھر ہفتہ حرام کھائے یا مہینہ حرام کھائے، تو بتاؤ کہ وہ کہے کہ میری پروردگار نہیں سنتا، اللہ کی لعنت نہیں پڑے گی تو اور کیا ہوگا؟ اس لیے ہم جو خوراک کھاتے ہیں یا ہماری آمدنی آتی ہے تو یہ تلاش کریں کہیں اس کے اندر حرام تو نہیں مل رہا۔ چٹنی کے ساتھ انسان کھا لے لیکن حلال کھا لے تو پھر دیکھیں کہ جب انسان دعا کے ہاتھ اٹھائے گا اللہ راضی ہوگا، میرا پروردگار اس بندے کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اس لیے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ علم اور ارادے سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے، علم اور ارادے سے، غیر دانستہ طور پر تو انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، فرمایا علم اور ارادے سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے، میرا پروردگار اس بندے کی دعا کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ نماز اللہ کے خزانے کی کیا ہے؟ چابی۔ آج اسی چابی کو تھام لو، انشاءاللہ العزیز کبھی زندگی میں خطا نہیں ہوگی۔ جب مانگو گے ملے گا، یقین کے ساتھ مانگو تو میرا پروردگار ضرور دروازہ کھولے گا۔ وہاں صحابہ کرام کیونکہ موجود تھے تو صدیق اکبر نے دیکھا میرے محبوب کو 3 چیزیں پسند ہیں، تو صدیق اکبر بھی کھڑے ہو گئے۔ صدیق اکبر کہنے لگے اے اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، کاش کہ وہ عشق اور پیار ہمارے اندر بھی ہو۔ کہنے لگے اے اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ ایک بڑے صحابی تھے جو روزانہ گھر سے آتے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے چلے جاتے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ آتے ہیں نہ کوئی بات پوچھتے ہیں، گفتگو بھی نہیں کرتے، مجلس میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کہنے لگے اللہ کے حبیب علیہ السلام جب میں گھر چلا جاتا ہوں مجھے بے قراری ہوتی ہے، آپ کا جب دیدار نہ کروں تو مجھے بے قراری ہو جاتی ہے، اسی لیے قرار حاصل کرنے کے لیے میں آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں ہے جو ایمان کی حالت میں محبت کے ساتھ میرے چہرے کو دیکھے گا میرا پروردگار اس بندے پر جنت واجب فرما دے گا۔ اور صدیق اکبر کے تو کیا کہنے، ہجرت کی رات میں ایسا موقع زندگی میں کسی کو نہیں ملا جو اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ ان کی چاہت بھی یہ تھی کہ اللہ مجھے
نبی علیہ السلام کا دیدار بار بار کروائے، نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا مجھے پسند ہے۔ لہذا جب ہجرت کی رات 3 راتیں ایسی تھیں جو صدیق اکبر نبی علیہ السلام کا جی بھر کے دیدار کرتے رہے۔ سید طاہر الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے صدیق اکبر کی جو گود ہے نا وہ رحل تھی، اور نبی علیہ السلام یہ کیا تھا، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قاری ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ 3 دن تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ریحل پر رکھے ہوئے قرآن کی تلاوت کو فرما رہے تھے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کاش کہ جو صدیق اکبر کو یہ نعمت ملی ہے، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو لیکن ہجرت کی جو 1 رات وہ مجھے دے دو۔ ان کو پتا تھا آج ہمیں قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے نا، اس لیے ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت کی کتنی برکات۔ اور دوسری چیز کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، اپنا مال خرچ کرنا آپ پر یہ بھی مجھے بہت پسند ہے۔ اور زبانی طور پر بات نہیں تھی، بلکہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اے اللہ میرے مال کو قبول فرما، کیونکہ جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، میں نہیں چاہتا میرے محبوب کا ہاتھ نیچے ہو اور میرا ہاتھ اوپر ہو۔ اے اللہ اتنی بات میری قبول فرما کہ میرے مال کو میرے نبی اپنا مال سمجھ کے خود استعمال کرے، مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال نبی علیہ السلام اپنا سمجھ کے استعمال فرماتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی سعادت بخشی کہ اپنا مال وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر لگانے کے لیے خوش ہوتے تھے کہ میرا سارا مال اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اوپر خرچ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک موقع پر چندہ کا اعلان فرمایا تو بقیہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لے کے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا آج تو میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا، لہذا گھر کا آدھا مال لے کے آ گئے کہ آج تو میرے قریب برابر میں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو سارا کا سارا مال جو تھا وہ سمیٹ کے لے آئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوچھا کہ صدیق کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے پایا۔ لباس تک اتار کے دے دیا، ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مجلس میں حضرت جبریل تشریف لائے تو ان کا بھی ٹاٹ کا لباس۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہا آپ کے دیوانے کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے مجھے بھی اور بقیہ فرشتوں کو بھی ٹاٹ کے لباس پہنا دیا۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، اور صدیق اکبر کو خدا کا رسول بس۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ تیسری چیز کہا اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دینا یہ مجھے پسند ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح نبی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ یعنی تن من دھن سب کچھ نبی علیہ السلام کی ذات پہ قربان کرنا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں۔ وہ کھڑے ہوئے تو حضرت عمر فاروق عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بولیے آپ کو کیا چیزیں پسند ہیں؟ تو فرمانے لگے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور تیسری چیز کپڑوں کو پیوند لگا کے پہننا، یہ مجھے پسند ہے۔ اور ان کی زندگی میں آپ دیکھیں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ اول وقت میں جب فتوحات ہو گئی تو کافی سارے مجاہد جو ہے نا وہ فارغ ہوتے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خط لکھا عمراء کو کہ بھائی
پہلے وقت میں جو جنگیں ہوئیں کافی سارے حافظ قرآن مارے گئے، لہذا اگر آپ جنگ نہیں ہو رہی، ہمارے پاس وقت ہے تو جو نوجوان لوگ ہیں ان کو قرآن مجید حفظ کرایا جائے۔ تو یہ کام شروع ہو گیا۔ صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے کی برکت سے اللہ نے ہزاروں لوگوں کو اس قرآن کی نعمت سے مالا مال فرما دیا۔ اور نہی عن المنکر کے بارے میں یہ دیکھ لیجئے کہ ایک مرتبہ خوشبو آئی تو تقسیم کرنی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کہنے لگی میں تقسیم کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ کہنے لگی میرے پر اعتبار نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، اعتبار تو ہے۔ کہنے لگی تو پھر میں کیوں نہیں تقسیم کر سکتی؟ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ مال غنیمت کی خوشبو آئے اور میرے گھر میں آخر آپ تقسیم کریں گی، ہاتھ کے ساتھ تو کچھ لگ جائے گی نا، میں اتنا بھی ملوث ہونا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ جلایا ہوا تھا، تو کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے تھے جو مملکت کا تھا۔ تو جب حضرت علی تشریف لائے، پوچھا کہ آپ کا اپنا کام ہے یا مملکت کے کام سے آئے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میرا اپنا ذاتی کام ہے۔ تو جلدی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ کو پھونک مار دی، چراغ بجھا دیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عمر، مہمان کے آنے پہ چراغ تو جلایا کرتے ہیں، چراغ بجھایا تو نہیں کرتے۔ تو پھر آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے علی، یہ جو تیل جل رہا تھا یا یہ نہ آپ کا ہے نہ یہ میرا ہے، کیونکہ ہم ذاتی معاملے میں گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو مسلمانوں کا ہے، یہ تو مملکت کا ہے، یہ تو مسلمانوں کا مال ہے۔ میں جو پہلے کام کر رہا تھا وہ مملکت کا تھا، لہذا یہ ہماری ذاتی گفتگو ہے، ہم جیسے لوگوں کو زیب نہیں دیتا، گفتگو تو ہم ذاتی کریں لیکن مال غنیمت کا تیل استعمال کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کپڑوں کو پیوند لگانا، تو آپ کپڑوں کو پیوند لگا کے رکھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے روب جو ہے شیر سے بھی زیادہ عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے جب صحابہ کرام بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تو وہاں یہودی آگے قابض تھے، انہوں نے آگے نہیں جانے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے، سیدھی سادی بات ہے، ہماری کتابوں میں آپ کے نبی کی نشانیاں بھی لکھی ہیں اور جو اس کو فتح کرے گا اس کی نشانیاں بھی لکھی ہیں، لہذا آپ اپنے امیر کو لائیے، وہ ہمارے ساتھ گفتگو کرے، ہم ان کی نشانیاں دیکھیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، لڑائی کی ضرورت ہی نہیں۔ تو صحابہ کرام نے یہ خط پیچھے لکھا حضرت عمر فاروق کی طرف۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانا تھا، تو جو پیوند لگا ہوا کپڑا پہنتے تھے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ وہاں جانا ہے اور وہاں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے امیر ہیں، تو لہذا یہ مناسب نہیں ہے یہ کپڑا پہن کے جائیں۔ تو لوگوں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ آپ ان سے فرما دیں کہ یہ لباس اپنا بدل دیں، لہذا انہوں نے نیا لباس پہنا، تھوڑا سا سفر کیا، پھر واپس آ گئے کہ یہ کھردرا لباس ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لہذا مجھے وہی پہلے والا لباس دیا جائے جس میں کئی ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ وہی لباس جو ہے آپ نے دوبارہ پہنا اور پہن کے جب چلے، تھوڑا سفر کیا تو آپ نے پھر غلام سے فرمایا، غلام بھی ساتھ تھا، فرمایا بات یہ ہے کہ سفر یوں طے ہوگا کہ کچھ وقت میں سوار ہوں گا اور کچھ وقت آپ سوار ہوں گے، میں نکیل پکڑوں گا۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ تو نامناسب بات ہے، میں تو غلام ہوں، آپ آقا ہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا نہیں، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ وقت طے کر لیا، مثلاً 1 میل وہ سوار ہوتے تو 1 میل حضرت عمر فاروق سوار ہوتے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب وہاں بیت المقدس پہنچے تو اس وقت سواری کی نکیل حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پہ تھی اور غلام سواری پر سوار تھا۔ جب امیر المؤمنین وہاں پہنچے
تو انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ امیر المؤمنین ہیں، ہماری کتاب بتاتی ہے جب وہ آئیں گے تو غلام سوار ہوگا اور سواری کی نکیل ان کے ہاتھ میں ہوگی، لہذا یہودیوں نے کہا لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بیت المقدس حاضر ہے، آپ جانا اور آپ کا کام جانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی النورین ہیں، نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کو 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ اتنا پیار تھا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک ایک کر کے دونوں بیٹیاں فوت ہو گئیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اتنے اچھے داماد تھے۔ حیا اتنی کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے تو حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے تو آپ ذرا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور پنڈلی سے کپڑا بھی ہٹا ہوا تھا، تو پھر حضرت عمر فاروق تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے اپنی پوزیشن نہیں بدلی بلکہ اسی انداز میں بیٹھے رہے۔ جب حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور کپڑا بھی اپنا ٹھیک کر لیا۔ بعد میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام جب میرے ابا جی آئے تو آپ نے اس وقت بھی پوزیشن نہیں بدلی، انداز نہیں بدلا، جب عمر فاروق آئے تو آپ اسی انداز کے ساتھ بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی تشریف لائے ہیں تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور آپ نے پنڈلی پر کپڑا بھی ڈال لیا، اس لیے کہ وہ آپ کے داماد تھے نا، اس لیے آپ نے ایسا کیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ بات نہیں بلکہ عثمان کے آنے پہ میں اس لیے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، اپنی پنڈلی کو میں نے لپیٹ لیا، کپڑا ڈال لیا، اس لیے کہ جس عثمان کا آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں محمد اس کا حیا کیوں نہ کروں۔ تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے کہنے لگے، اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، بتائیے۔ کہنے لگے بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ عید کا دن تھا، امہات المؤمنین میں سے ایک بیوی نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے حبیب علیہ السلام آج عید کا دن ہے، مدینے کی یتیم بیوائیں یہ سارے آئیں گے کہ نبی کے گھر سے کچھ ملے گا پکا پکایا، وہ لے جائیں گے، آپ کچھ عطا فرمائیے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ نبی علیہ السلام گھر میں خرچہ نہیں دیتے تھے، بلکہ نبی علیہ السلام خرچہ ایڈوانس دے دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی سخاوت دیکھ کر نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات وہ بھی اپنا خرچہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام یہ کہہ کے عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا گھر میں کھانا پکا ہوا ہے اور مدینے کے یتیم بچے آ رہے ہیں اور مسکین آ رہے ہیں اور اسی طرح بیوائیں آ رہی ہیں، وہ کھانے لے کے جا رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ آپ کے داماد، یہ آپ کے مرید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر بیوی کے گھر میں ایک ایک اونٹ سامان کا لدا ہوا وہ آپ کی ہر بیوی کے گھر میں بھیجا ہے، یہ اس آپ کے مرید کی خدمت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا کے ہاتھ بلند کیے، فرمایا اے اللہ عثمان کا حساب آسان فرما، اے اللہ عثمان کا حساب آسان فرما۔ یہی وجہ ہے کل قیامت کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حساب آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ دوسری چیز کہ ننگوں کو کپڑا پہنانا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جنگ میں تھے، وہاں جب جنگ بندی ہو گئی تو کافی سارے جو تھے غیر مسلم وہ قید ہوئے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا ایک عورت ہے غیر مسلم جس کے سر پہ کپڑا نہیں ہے، اس کا بچہ گم ہوا تو اس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا کہ عورت ہے اور ننگے سر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کپڑا لے جاؤ اور اس عورت کے سر پہ دے دو۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ عورت تو غیر مسلم ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے،
اگرچہ غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ اگر آج ہم اس عورت کے سر پہ دوپٹہ دیں گے، اس کا سر ڈانپ دیں گے، کل قیامت کے دن میرا پروردگار ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ تو بھوکوں کو کھانا جو نا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، یہ بھی حضرت عثمان غنی کو پسند تھا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی حضرت عثمان غنی کو پسند تھا۔ لمبی چوڑی بات کیا کریں کہ وہ اتنی تلاوت کرتے تھے، اتنی تلاوت کرتے تھے کہ ان کی بھوک بھی بجھ جاتی تھی، پیاس بھی بجھ جاتی تھی۔ جن دنوں میں آخری ایام میں وہ اپنے مکان میں ہی مقید تھے، باہر نہیں نکل سکتے تھے، تو نہ کھانا نہ پینا، تو 40 دن اپنے مکان میں رہے۔ کسی نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جب بھوک لگتی ہے تو پھر کیا کرتا ہوں؟ اللہ کا کلام پڑھتا ہوں۔ پیاس لگتی ہے تو اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، میرا اللہ میری بھوک بھی بجھا دیتا ہے اور پیاس بھی بجھا دیتا ہے۔ اور اس بات کی گواہی اللہ کا یہ قرآن دیتا ہے، ان کی یہ بڑی قربانی ہے۔ آج جو ہمارے پاس یہ موجودہ نسخہ ہے قرآن مجید کا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی بھیجا ہوا ہے۔ آپ نے ایک ترتیب دے کے مختلف جگہ پہ نسخے کو بھیجا، آج ہمارے ہاں وہی نسخہ چل رہا ہے۔ تو اس بات کی قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ان کا آخری قطرہ بھی کہاں گرا؟ خون پہ گرا۔ ان کو اتنی تلاوت پسند تھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کون سی؟ کہنے لگے اے اللہ کے حبیب علیہ السلام مہمان کا اکرام کرنا یہ بھی مجھے پسند ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ ایسا نہ ہو کہ مہمان گھر میں آ جائے اور ماتھے پہ 12 بج جائے۔ اللہ کے بندے جب مہمان آتا ہے تو برکتیں لے کے آتا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے مہمان آتے ہیں، جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں شاید آپ نہ آتے تو یہ کھانا ہم بھی نہ کھاتے۔ یہ آپ کی برکت ہے کہ ہمیں اچھا کھانا مل گیا، یہ تو نقد برکت ہے کہ میرا پروردگار ہمیں بھی مہمان کی برکت سے اچھا کھلا دیتے ہیں۔ تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب مہمان آ جائے جتنی حیثیت ہے اتنا کھانا پیش کریں، میرا پروردگار آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ تو فرمایا پہلی چیز کیا مجھے پسند ہے؟ مہمان کا اکرام کرنا، اور دوسری چیز گرمی کا روزہ رکھنا، اور یہ بھی ان کو پسند تھا۔ لہذا ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، تو دونوں میاں بیوی نے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دونوں نے منت مانی۔ آج بھی منتیں مانتے ہم، آج تو منتیں کہاں مانتے ہیں؟ درباروں پہ جا کے مانتے ہیں کہ ہمارا وہاں کام پورا ہو جائے۔ اللہ سے ہمارا یقین ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ شاہ فرماتے ہیں کیوں منتیں مانتے ہو اوروں کے دربار پر، کیوں منتیں مانتے ہو اوروں کے دربار پر، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ یعنی قبر والے بزرگ پہ یقین ہے، اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے۔ اس لیے سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آبنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو حاجت روا کون ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ میاں بیوی دونوں نے منت مانی کہ ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں تو میں کیا رکھوں گا؟ گرمی کا موسم، روزہ رکھوں گا۔ لہذا دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا، اور پہلے دن ہی افطاری کا انتظام کیا تو ایک مسکین آ گیا، دروازے پہ دستک دی، عین افطاری کے وقت میں کھانا تیار تھا، تو اس وقت آ کے دستک دی، کون؟ مسکین ہوں، مدینے کا مسکین ہوں، بھوکا ہوں، کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ کوئی بات نہیں، ہم پانی سے افطار کر لیں گے۔ وہ کھانا اٹھایا اور اللہ کے راستے میں دے دیا۔
اگلے دن کچھ پاس نہیں تھا، پانی سے ہی روزہ پھر رکھا، اور اگلی شام پھر انتظام کیا افطاری کا۔ دوسرے دن پھر عین افطاری کے وقت میں پھر دستک کوئی کون، یتیم مدینہ، بھوکا ہوں، کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ دونوں میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ اچھا میں اپنا کھانا دے دیتی ہوں۔ شوہر نے کہا اچھا میں بھی دے دیتا ہوں۔ بچوں نے کہا ہم بھی دے دیتے ہیں۔ سارا گھرانہ ہی ایسا سخی تھا کہ سارا کا سارا کھانا اٹھایا اور اس یتیم مدینہ کو دے دیا، پھر اسی طرح پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ اگلے دن پھر پانی کے ساتھ روزہ رکھا، شام ہوئی تو شام کے وقت میں پھر جب افطاری کا انتظام کیا تو دروازے پہ دستک کون، بتایا کہ میں اسیر مدینہ ہوں، قیدی ہوں، لہذا بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی، کھانا دے دو۔ پتہ تھا یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ واپس نہیں ہٹائیں گے۔ تیسرے دن بھی وہ اپنا خود کھانا نہیں کھایا بلکہ کھانا اٹھایا، خود بھی حضرت علی نے اور بچوں نے بھی کھانا اٹھا کے اس اسیر مدینہ کو کھانا دے دیا۔ تو گرمی کا روزہ رکھنا ان کو پسند تھا۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ بھی ان کو پسند تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں دیکھتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ قد کے تو چھوٹے تھے، لیکن اللہ نے اتنا دلیر بنایا تھا کہ ہر جنگ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا، آپ پڑھیں ان کے نمایاں کارنامے نظر آتے ہیں۔ واقعہ تو پڑھ ذرا شاہ مردان دا، جیڑا ہائی حافظ تے عالم قرآن دا، خیبر دے کوٹ نو جائیں کیتا پارا پارا، مومنا نو رب رحمان دا سہارا۔ جب چاروں خلفاء نے اپنی اپنی پسند بتا دی تو جبریل آ گئے، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ وہ کون سی؟ کہنے لگے اے اللہ کے حبیب علیہ السلام جو غریب بھی ہو اور نیک بھی ہو، ایسا بندہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غریب بندہ امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ آج اگر غریبی ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ سے مانگیں، لیکن اگر غریبی ہو تو پھر بھی اللہ سے رخ نہ موڑیں، دائیں بائیں پیروں کے پاس دھکے نہ کھائیں، بلکہ رزق میرے اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے، زمین میں نہیں ہے۔ زمین کو نہیں یقین آتا تو کھود کے دیکھ لیں، آپ کو سیب کیلے نکلتے نظر آئے تو بتا دینا، گندم نکلتی نظر آئے تو بتا دینا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک بہانہ ہے، اصل تو عطا فرمانے والا میرا اللہ ہے۔ دوسری چیز حضرت جبریل کہنے لگے مجھے یہ پسند ہے کہ جو غریب ہو اور عیالدار ہو، تنگ دست ہو، وہ مجھے بڑا پسند ہے۔ تو دیکھ لیں امام احمد الحنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ ان کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، تو ان کے بچے کافی سارے تھے، نیک تھا، نمازی تھا، لیکن زیادہ لمبی عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ جب سونے لگتا تو قریب والی چھت پہ دیکھتا کہ ایک ستون کھڑا ہے۔ وہ کون تھا ستون؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ساری رات عبادت کرتے، یہ سارا دن لوہا کوٹ کوٹ کے تھکے ہوتے، ہاں جب نماز کا ٹائم ہوتا اللہ اکبر کی صدا آتی، ہتھوڑا اگر اٹھایا ہوتا وہیں نیچے چھوڑ دیتے تھے اور سیدھے اللہ کے گھر میں تشریف لاتے تھے۔ لیکن کہتے کاش کہ اگر میں تھکا ہوا نہ ہوتا، عیالدار نہ ہوتا، میری اتنی ذمہ داری نہ ہوتی، تو میں بھی رات کو کھڑے ہو کے امام احمد بن حنبل کی طرح عبادت کرتا۔ لہذا جب وہ فوت ہو گیا تو کسی نے ان کو بعد میں خواب میں دیکھا، تو ان کا بنگلہ کسی محدث نے دیکھا، ان کا بنگلہ بالکل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا اور ایک جیسا تھا۔ پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگا اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو اتنا بڑا بنگلہ کیسے مل گیا؟ کہا جب میں رات کو سوتا حسرت کرتا تھا، میرا جسم تھکن سے چور ہوتا تھا، لیکن میری حسرت
نگاہ حسرت سے دیکھتی تھی امام احمد بن حنبل کو، کاش کہ میرے پاس بھی سکت ہوتی، طاقت ہوتی، اور میں بھی یہ نہ رات کھڑے ہو کے نماز پڑھتا۔ لہذا اللہ نے میری اس ادا کو قبول فرما لیا، اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ اور جو ہتھوڑا اٹھایا ہوتا، اللہ اکبر کی آواز آتی کہ میں نے اللہ کے نام کا اتنا احترام کیا، میرے اللہ نے اپنے نام کی عظمت کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ اور تیسری چیز حضرت جبریل کہنے لگے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ بھولے ہوئے کو راستہ دکھانا، اور اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ظاہری طور پر جو ہے انسان بھولا ہو تو اس کو راستہ دکھانا فرمائے، یہ بھی مجھے پسند ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے جو دین سے بیزار ہو چکا ہو اس بندے کو، جو دین سے دور ہو چکا ہو اس بندے بھولے ہوئے کو، بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے پہ لگانا، یہ بھی حضرت جبریل کو پسند تھا۔ اور پھر میرے پروردگار کی طرف سے وحی نازل ہوئی، میرے پروردگار نے فرمایا مجھے محبوب مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے۔ کون کون سی؟ فرمایا مجھے 3 چیزیں یہ پسند ہے کہ فقر پہ صبر کرنا، فقر پہ صبر کرنا یہ مجھے پسند ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنا فقر کئی دن کھانا نہیں ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے گھر میں ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، حتیٰ کہ وہاں گھاس اگ جاتی تھی چولہے میں۔ امی عائشہ سے پوچھا گیا کہ پھر آپ کیا کرتے تھے؟ فرمایا کھجور کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے۔ اور دوسری چیز پروردگار نے یہ ارشاد فرمائی کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ بندہ جو نیکیوں میں رغبت کرنے والا ہو، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہو، بھاگ کے نیکی کرنے والا، یہ بندہ بھی مجھے پسند ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے پروردگار ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا بندہ بڑا پسند ہے جب انسان سفر کر رہا ہوتا ہے نا، سفر کرتے کرتے ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، سارے لوگ سو جاتے ہیں، وہ بھی سو جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد اٹھتا ہے میرے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے، سارے سوئے ہوتے ہیں، جسم تھکن سے چور ہوتا ہے، اور اس کے باوجود وہ اٹھ کے میرے ساتھ راز و نیاز کی بات کرتا ہے۔ میرا پروردگار فرماتا ہے میں فرشتوں کو کہتا ہوں، میں اس پہ فخر کرتا ہوں، دیکھو میرا بندہ کتنا تھکا ہوا ہے لیکن میری محبت میں کھڑے ہو کے مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وہ نوجوان جس کی شادی ہو اور سردی کا موسم ہو، اس کو بستر میں پڑے رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے، لیکن وہ گرم بستر کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بیوی کو چھوڑ کے اللہ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ بھی مجھے بڑا پسند ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں میں فرشتوں میں بیٹھ کے اس پر بھی فخر کرتا ہوں۔ اور تیسرا وہ بندہ جو جہاد کر رہا ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، اس کو کوئی اور غرض نہیں ہوتی بلکہ میری رضا مقصود ہوتی ہے کہ میں لڑوں گا، میری جان چلی جائے گی، میری رضا کے لیے جہاد کرتا ہے۔ فرمایا اس پر بھی میرا پروردگار فخر کرتا ہے۔ تو پہلی چیز پروردگار کو کیا پسند ہے؟ فقر پر فاقہ کرنا، اور دوسری چیز نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، اور تیسری چیز فرمایا ندامت کے آنسو بہانا، یہ بھی مجھے بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے، میرا پروردگار فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی قدردانی کرتا ہوں۔ حضرت جبریل تشریف لائے، کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں نا، ہم اس کو تولتے ہیں، بڑا اللہ کا ترازو ہے، تولتے ہیں، لیکن ایک چیز نہیں تولی جاتی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ جبریل کہنے لگے اللہ کے حبیب علیہ السلام وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ہے، وہ اتنا بڑا ہے وہ ترازو میں آتا نہیں، اس کا وزن ہو نہیں سکتا۔ فرمایا وہ آنسو اتنا بڑا ہے کہ وہ ترازو میں نہیں آتا،
سارا کا سارا دنیا کا پانی، یہ 7 سمندر اور دریا نہریں، یہ جتنا کچھ ہے یہ جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا، لیکن مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا اللہ کے خوف کا ایک آنسو وہ جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت نبی علیہ السلام کسی کی سفارش فرمائیں گے، پھر بعد میں ایسا موقع بھی آئے گا کہ عام لوگوں کو بھی اجازت ہوگی کہ آپ بھی جس کو چاہے اس کی سفارش کر سکتے ہیں، جس نے کسی کے ساتھ بھلا کیا، نیکی کی، اس کی بھی سفارش قبول کی جائے گی۔ حتیٰ کہ ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جس کی آنکھ، اپنی آنکھ کا بال کوئی اور بندہ نہیں سفارش کرے گا، بلکہ پروردگار کے سامنے انسان کی اپنی آنکھ کا ایک بال پروردگار کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ تیرے خوف کی وجہ سے آنسو نکلا، میرے ساتھ لگا تھا، میں تر ہو گیا تھا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ جب ایک بال گواہی دے گا، اس بال کی سفارش کو قبول کیا جائے گا اور میرا پروردگار اس بندے کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جو نبی علیہ السلام کی اور اکابرین کی پسند ہے، اسی پسند کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اکابرین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔